جناب ڈاکٹر خالد رحمان صاحب ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد کے عہدے پر تعینات ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ملتان میں منعقد ہونے والے پیما کے تمام کنونشنز میں شامل رہے ہیں۔ آج کے اس اناگرل سیشن میں خصوصی طور پر اسلام آباد سے ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے ڈاکٹر ایز اے لیڈر۔ میں جناب ڈاکٹر صاحب کو رحمت دوں گا تو اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب خالد رحمان۔ غالباً آپ نے یہ فیصلہ کہ ملتان میں اس کنونشن کا انعقاد ہو دسمبر کے اواخر میں یا جنوری میں کسی وقت کیا ہے، اور ڈاکٹر ولی محمد مجاہد صاحب جو اس کنونشن کے آرگنائزنگ سیکرٹری ہیں، انہوں نے جنوری کے مہینے میں ہی مجھ سے یہ بات کر لی کہ میں اس کنونشن میں ضرور شریک ہوں۔ اور جب میں نے وعدہ کر لیا اور اس کے بعد اس موضوع پہ سوچنا بھی شروع کیا جس پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تو مجھے 3 مختلف لوگ یاد آئے۔ غالباً آپ ان تینوں ہی کو جانتے ہیں، لیکن کم از کم 2 کو تو ضرور جانتے ہیں، اس لیے کہ کسی نہ کسی شکل میں ان کا حوالہ ہم روزمرہ گفتگوؤں میں، اخباری مضامین میں، ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں سنتے رہتے ہیں۔ ایک تو فیض احمد فیض کا نام آپ سب کے لیے نیا نہیں ہے۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا، بلکہ ایک انٹرویو میں بیان کیا، اور یہ سلسلہ جو انٹرویو کا تھا اس میں ان سے کلچر اور ثقافت کے حوالے سے ٹیلی ویژن پر ایک گفتگو کے ضمن میں سوال کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس پروگرام کے لیے مروت میں ہاں کر لی، بعد میں گھبراہٹ کا شکار ہوا۔ اول تو یہ کہ یہ اتنا ہماگیر موضوع ہے کہ ایک گفتگو میں اسے سمیٹنا مشکل ہے، اور کچھ اس لیے کہ اس موضوع پر اتنی باتیں ہو چکی ہیں کہ وہ کون سی نئی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو یوں مجھے لگا کہ فیض احمد فیض نے جو اپنے بارے میں ذکر کیا تھا شاید میں بھی اسی کیفیت کا شکار۔ دوسرے صاحب جو مجھے یاد آئے وہ ڈاکٹر اے کیو خان تھے۔ ڈاکٹر اے کیو خان نے ایک اخباری کالم میں اس واقعے کا ذکر کیا کہ وہ آنکھوں کے امراض کے ماہرین کی ایک کانفرنس میں کرسی صدارت پہ تشریف فرما تھا، اور اس میں اندرون ملک سے نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو صدارت کی اس کرسی کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے ایک غیر ملکی ماہر امراض چشم نے، جو غالباً یورپ کے کسی ملک سے آیا تھا، ان سے دریافت کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کس مضمون کے پی ایچ ڈی ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، اے کیو خان صاحب نے، کہ میں نے میٹلرجی میں پی ایچ ڈی کیا ہے۔ تو اس گورے ڈاکٹر نے کسی حد تک طنزیہ انداز میں کہا، کمال ہے، آنکھوں کے امراض کے سلسلے میں یہ کانفرنس ہے اس کے ماہرین کی، اور میٹلرجی کا ایک پی ایچ ڈی جو ہے وہ یہاں پہ صدارت کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر اے کیو خان نے جواب دیا کہ 2 آنکھیں تو میری بھی ہیں نا، اس لیے میں آنکھوں کے امراض سے اسی طرح متعلق ہوں جیسے آپ متعلق ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ میں نہ ڈاکٹر ہوں اور نہ لیڈر ہوں، اور مجھے یہ فریضہ سونپ دیا گیا ہے کہ میں ڈاکٹر ایز اے لیڈر کے موضوع پر آپ سے بات کروں۔ اس اعتبار سے مجھے ڈاکٹر اے کیو خان بھی ہے کہ بہرحال ڈاکٹر سے واسطہ مجھے بھی پیش آتا ہے، اور لیڈروں میں سے کون ہے جس سے کہہ سکے کہ اسے لیڈروں سے واسطہ نہیں پیش آتا۔ اس اعتبار سے
شاید میں بھی کچھ نہ کچھ بات کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ تیسرے صاحب جو مجھے یاد آیا وہ جناب خرم مراد ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ کچھ لوگ سوچتے نہیں، کچھ لوگ سوچنے نہیں دیتے، اور کچھ سوچنے میں روڑے اٹکاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سوچنے کے عمل کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ خرم مراد صاحب کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ آپ نے مجھے سوچنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ یہ چیز کیا ڈاکٹر لیڈر ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں شکر گزار ہوں اور میں اپنے خیالات میں آپ کو شریک کروں گا کہ ڈاکٹر آخر لیڈر کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن سوچنے کے اس عمل میں جس میں آپ نے مجھے شریک کیا اور ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا، میں نے سوچا کہ میں خاص اس موضوع پہ، جب آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی بھی چیز کو تلاش کرنا، کسی بھی موضوع پہ لوازمے کو تلاش کرنا آسان ہے، تو ذرا دیکھوں کہ ڈاکٹر ایز لیڈر مجھے کیا ملتا ہے۔ آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ کسی بھی چیز کو سرچ کرنا چاہیں تو انٹرنیٹ پہ معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ مل جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کے سرچ کرنے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بڑا ذخیرہ مل جاتا ہے۔ لیکن کسی حد تک میرے لیے یہ تعجب کی بات تھی کہ میں نے جتنے بھی کمبینیشنز بنا کے دیکھنے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر ایز لیڈر، ڈاکٹر لیڈر وغیرہ وغیرہ، تو مجھے جو انٹریز ملی وہ کافی کم تھی۔ ہو سکتا ہے کہ میرے سرچ کرنے میں کوئی کمی رہی ہو، لیکن میں جس تجربے سے گزرا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ خود اس میں بھی ایک سبق ہے موجود۔ لیکن اچانک مجھے ایک پریزنٹیشن نظر آئی جو بالکل اسی موضوع پہ تھی، ڈاکٹر ایز لیڈر۔ میں نے جب اسے دیکھا تو مجھے یہ دلچسپ بات نظر آئی کہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ڈاکٹر اچھے لیڈر نہیں ہوتے، اور ڈاکٹر اور لیڈرشپ میں ایسا ہی تعلق ہے جیسے پانی اور تیل میں، کہ پانی میں تیل جو ہے وہ جذب نہیں ہوتا، پانی اور تیل علیحدہ علیحدہ رہتا ہے۔ ایک اور میں نے ہارورڈ بزنس اسکول کا کوئی پروفیسر ہے جس کا آرٹیکل دیکھا، وہ بھی اسی موضوع پہ تھا۔ اس کا خلاصہ بھی کم و بیش یہی تھا کہ ڈاکٹرز اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی ٹریننگ کے اعتبار سے کچھ ایسی نفسیات ان کی بن جاتی ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے بہت زیادہ اہل نہیں رہ پاتے۔ ایک خاص بات جو اس نے لکھی وہ یہ کہ اگرچہ ڈاکٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا میں کہ جو بڑی مشکل سے ڈاکٹر بنتے ہیں، ڈے 1 سے وہ اپنی کلاس میں اے لیول کے اسٹوڈنٹ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سب سے آگے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک ایسی انفرادیت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جتنا ان کا مریض کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو دراصل وہ مریض کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ مریض کو انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ اپنی ڈیلنگز میں، اب لوگوں کے ساتھ میل جول میں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس وہ کہیں اور بات مان لی جائے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے نہ ہوں، اور یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات ہو رہی ہے کہ جو بھی دنیا بھر میں تحقیقات ہیں ان کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس پڑھنے کے دوران مجھے ملی، لیکن اس وقت میں اس پڑھنے سے متعلق بات کا تو اتنا ہی ذکر کر کے ختم کر دوں گا، یہ کہتے ہوئے کہ جیسے ڈاکٹر اے کیو خان صاحب نے کہا تھا کہ 2 آنکھیں تو میری بھی ہیں
اس لیے آنکھوں کے امراض اور ان کے علاج سے میں اسی طرح متعلق ہوں جیسے کوئی ماہر امراض چشم ہو سکتا ہے، کہ حقیقت میں لیڈرشپ ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کا کوئی انسان بچ نہیں سکتا، اور یہ انسانوں کے مزاج کا ایک ایسا حصہ ہے، انسانوں کی نفسیات کا ایک ایسا حصہ ہے کہ ہر آدمی اندر سے ایک لیڈرشپ کردار ادا کرنے کے لیے ایک ارج اس میں موجود ہے۔ اس کو سادہ سی اس مثال سے سمجھ لینا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر نہ بھی ہوں تب بھی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ آپ کو کبھی اچھا نہیں لگتا کہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں۔ یہ صرف ڈاکٹروں کے ساتھ نہیں ہے، یہ انسانی مزاج، ایک چھوٹا سا بچہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، جو وہ چاہتا ہے اس کی خواہش پوری کی جائے، اور اس اعتبار سے وہ بچہ لیڈ کرنا چاہتا ہے، جو اس کی خواہش ہے ماں باپ بڑے بھائی بہن جو لوگ بھی مجلس میں موجود ہیں وہ اس خواہش کو پورا کریں۔ اور ظاہر لیڈر اور فالوور میں یہی تو رشتہ ہوتا ہے کہ لیڈر جو چاہتا ہے فالوور وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس دن لیڈر اور فالوور کا یہ رشتہ ختم ہو جائے، فالوور وہ کام کرنے سے رک جائے جو لیڈر چاہتا ہے، اس دن لیڈر نہیں رہا، فالوور کسی اور کی لیڈرشپ میں چلا گیا۔ اس اعتبار سے تو ہر انسان میں یہ ارج موجود ہوتی ہے، یہ ایک فطری سی خواہش ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے لوگ وہ کرنے لگیں۔ اور حقیقت میں کسی نے لیڈرشپ کے بارے میں یہی بات کہی کہ لیڈرشپ نام ہی اس چیز کا ہے، یہ نہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ لوگ کرنے لگیں، بلکہ لیڈرشپ نام اس چیز کا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں لوگ وہی کچھ چاہنے لگیں کہ ویسے ہو جائے۔ اس اعتبار سے تو یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے، اور اس اعتبار سے بھی یہ انسانی زندگی کا ایک ناگزیر عمل ہے کہ جہاں دو انسان موجود ہوں ان کے درمیان کسی نہ کسی مسئلے پہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے پاس ایک سے زائد آراء موجود ہو سکتی ہیں، کون سا راستہ اختیار کیا جائے اس بارے میں ایک سے زائد آراء ہو سکتی ہیں، اور وہیں لیڈرشپ کے ایک رول کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بدقسمتی سے عام زندگی میں لیڈر کسی عہدے کا نام بنا دیا گیا۔ جب آپ کسی تنظیم کے، کسی ادارے کے پوسٹ ہولڈر ہیں تو آپ لیڈر ہیں، لیکن حقیقت میں لیڈرشپ رول ادا کرنے والے کا نام۔ اس لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کی کرسی پہ کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس لیڈر کے معاملات کو چلانے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں۔ وہ خود لیڈر کچھ اور لوگوں کی جانب سے مشورہ حاصل کیے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس اعتبار سے کرسی پہ کوئی بھی موجود ہو، اصل اہمیت اس چیز کی ہے جو اس لیڈرشپ رول کو ادا کرتا ہے۔ اور یہ اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ اگر ہم خالص دینی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے والے سب سے بڑے لیڈر تھے اور سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ ایسے بے شمار معاملات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی کے ہر حیثیت میں رہنمائی مل جاتی ہے، تو لیڈرشپ رول میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اسے تو وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جو خود بھی لیڈرشپ رول ادا کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو۔ دوبارہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ لیڈر ہونا ایک چیز ہے، لیڈرشپ رول ہونا ایک اور چیز ہے۔ مجھے
لیڈر بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، لیکن یہ خواہش تو میری ضرور ہونی چاہیے کہ مجھے لیڈرشپ رول مل جائے۔ کیوں مل جائے؟ اس لیے کہ جو پیغام میرے پاس ہے، اس لیے کہ جو بات میرے پاس موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس پہ عمل کریں۔ یہ لیڈرشپ رول ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اس اعتبار سے ہمیں اس لیڈرشپ رول کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، تو دوسرے الفاظ میں ہم میں سے ہر ایک لیڈرشپ رول میں ہے، اور ہمیں اس لیڈرشپ رول کے حوالے سے ہم سے سوال کیا جائے گا ہماری رعیت کے بارے میں۔ وہ لوگ جو تمہاری بات مانتے تھے، وہ لوگ جو تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم دو آدمی بھی ہو اور جنگل میں جا رہے ہو تو ایک کو امیر بنا لو۔ دوسرے الفاظ میں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں امارت کے بغیر اور لیڈرشپ رول کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو۔ کیوں؟ جنگل میں وہی بات ہے کہ جنگل میں آپ جا رہے ہوں، راستے کی تلاش اور راستے کے تعین میں اس کا امکان ہمیشہ موجود ہے کہ دو افراد ایک رائے پر جمع نہ ہو سکیں۔ تو کون ہوگا جس کے پاس ویٹو ہوگا؟ کون ہوگا جس کے پاس یہ پاور ہوگی کہ وہ آگے بڑھ کے اسے استعمال کرے اور فیصلہ کر دے؟ اس لیے کہ لیڈرشپ بالآخر فیصلہ سازی کا نام ہے۔ فیصلہ سازی کس لیے؟ کہ آپ منزل پہ پہنچ سکیں، اور منزل کیا ہے اس کا تعین بھی لیڈر نے کرنا ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں ہمیں لیڈرشپ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے، کسی بھی ایسے حلقے میں جس کی سورس آف انسپائریشن دین ہو اور جو دینی تعلیمات کے دائرے میں رہنا چاہتا ہو، کہ لیڈرشپ ایک امتحان ہے۔ اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جسے مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا، وہ ایسا ہی ہے جیسے اسے خود چھری سے ذبح کر دیا گیا، تو ظاہر اس بڑے امتحان سے کون نہیں بچنا چاہے گا۔ لیکن یہ معاملے کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس کے پیچھے لوگ چلنے کے لیے تیار ہیں، اس کے اجر و ثواب میں صدقہ جاریہ کی صورت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ امتحان بھی ہے، لیکن یہ سعادت بھی ہے، یہ اپرچونٹی بھی ہے، یہ موقع ہے۔ اس اعتبار سے لیڈرشپ رول، اس سے گریز کرنا اس معنی میں تو درست ہے کہ آدمی کیوں اپنے آپ کو امتحان میں ڈالے، لیکن اس معنی میں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے، تو میں کسی منصب سے اور کسی عہدے سے تو بچنا چاہتا ہوں، لیکن اس رول سے نہیں بچنا چاہتا کہ جو پیغام میرے پاس موجود ہے، جو سچائی میرے پاس موجود ہے، میں آخر اسے لوگوں کے سامنے لے کر کیوں نہ بڑھوں اور لوگوں کو اس پہ مطمئن کرنے اور اس پہ آگے بڑھانے کی کوشش کیوں نہ کروں۔ لیڈرشپ کے بارے میں نے ذکر کیا کہ جو پریزنٹیشن مجھے بظاہر ایک بہت ہی ریلیونٹ موضوع پر ملی، اس میں ڈاکٹرز کے اچھے لیڈر نہ ہونے کے بارے میں جہاں اور کچھ چیزوں کا ذکر تھا، وہاں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ ان کی مریض کے ساتھ ریلیشن شپ رفتہ رفتہ انہیں اس بات کا عادی بنا دیتی ہے کہ وہ حکم دیتے ہیں۔ بظاہر تو لیڈر بھی حکم دیتا ہے، لیکن لیڈرشپ کا ایسنس یہ ہے، بنیادی جوہر، کہ لوگ لیڈر کی بات رضاکارانہ طور پہ مان رہے ہیں، اپنے اوپر کوئی جبر اور دباؤ نہ محسوس کریں۔ یہ لیڈرشپ کا ایسنس ہے۔
اور اس اعتبار سے اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اس کی معاشرے میں یہ حیثیت بھی ہو کہ لوگ چل کر اس کے پاس آتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی ہر کمزوری ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے ساتھ اپنی ہر پریشانی شیئر کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس سے بہتر موقع کس کے پاس ہے کہ وہ لوگوں کو رضاکارانہ طور پہ اپنے پیچھے چلا سکتا۔ اس اعتبار سے ڈاکٹر کو معاشرے میں ایک تو اس بنا پہ کہ جیسا کہ اسی لٹریچر ریویو میں مجھے اندازہ ہوا یا اس کی یاد دہانی ہوئی کہ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں ڈاکٹرز وہ لوگ ہیں جو شروع سے مقابلے کی ایک فضا میں آگے آتے ہیں، مقابلے کی ایک دوڑ کو جیت کر وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، تو وہ تو پہلے سے لیڈر ہوتے ہیں، وہ تو پہلے سے آگے ہوتے ہیں، اور دوسری جانب جب وہ میدان عمل میں آتے ہیں تو یہاں لوگ خود ان کے پاس چل کر آ رہے ہوتے ہیں اور ان سے رہنمائی چاہ رہے ہوتے ہیں، تو رہنمائی اگر ان کے پاس موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اسے طریقے سے بیان کرنے کی صورت میں وہ محض ان کی اس بیماری کا علاج نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ در حقیقت وہ سچائی ان کے سامنے پیش کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے جو شاید دائیں بائیں سے انہیں کہیں دستیاب نہ ہو رہی۔ میں جب اس ہال میں داخل ہوا اور جناب عبدالعزیز ضیاء صاحب سے چند منٹ گفتگو کا موقع ملا تو انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی آپ اس ہال میں جب آئے تھے اور آپ نے یہاں گفتگو کی تھی تو آپ نے گفتگو کے آغاز میں یہاں لگے ہوئے کچھ بینرز کا ذکر کیا، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ تو آپ نے مجھے اچھا یاد دلا دیا، مجھے تو آج بھی یہ مجبوری محسوس ہو رہی ہے کہ میں ان بینرز کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں یہاں آنے سے پہلے بھی سوچ رہا تھا، اور یہ تھاٹ لیڈر دراصل فارماسیوٹیکل انڈسٹری استعمال کر رہی ہے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے یہ تھاٹ لیڈر کی اصطلاح ان ڈاکٹرز کے لیے استعمال کی ہے جنہیں وہ اپنی دوائیوں کو متعارف کرانے کے لیے بڑے بڑے سیشنز جو ڈاکٹرز کے منعقد کرتے ہیں ان میں بطور اسپیکر ڈاکٹر کو پیش کرتے ہیں کہ وہ ان کی دوا کو متعارف کروائیں، اور اندر کی بات اس تحریر میں یہ بتائی گئی، اور بتانے والا خود بہت سینئر ڈاکٹر ہے اور اس اعتبار سے بھی سینئر ہے کہ وہ خود بھی تھاٹ لیڈر کا رول پلے کرتا رہا، تو اس نے یہ کہا کہ طریقہ کار یہ ہے کہ جس ڈاکٹر کو اس حیثیت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی خاص دوا کو ڈاکٹروں کے کسی بڑی کانفرنس میں متعارف کرائے گا، دراصل امریکہ میں ہر ڈاکٹر کے پرسکرپشن کا پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، تو ڈاکٹر کا انتخاب جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے وہ اس بنیاد پر کرتی ہے کہ اس ڈاکٹر نے اس کمپنی کی دوا جس کو وہ متعارف کروانا چاہتے ہیں کتنی مرتبہ پرسکرائب کی، اور اس بنیاد پر اس ڈاکٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی مانیٹرنگ بھی یہ نہیں ہوتی کہ اس کے لیکچر کے نتیجے میں جتنے لوگوں نے سنا تھا ان میں سے کتنے لوگوں نے اس دوا کو پرسکرائب کیا، ان کی مانیٹرنگ یہ ہوتی ہے کہ یہی ڈاکٹر لیکچر دینے کے بعد اس دوا کو کتنی مرتبہ پرسکرائب کر رہا ہے، اور ان کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ کوئی اور کرے نہ کرے یہ تو بہت بڑی تعداد میں کرنے لگتا ہے، اس کو انہوں نے تھاٹ لیڈر کا نام دیا۔ تو میرا خیال یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا فیض احمد فیض کے حوالے سے،
کہ موضوع اتنا ہمگیر ہے اور خود لیڈرشپ کے حوالے سے جتنی باتیں کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ وقت شاید کافی نہیں ہے، لیکن یہ بحیثیت مجموعی اگر سوچ ہم اس مختصر سے پروگرام میں آگے بڑھا سکیں کہ ڈاکٹر کے پاس ایک غیر معمولی موقع ہے لیڈرشپ رول ادا کرنے کا، اور اس موقع کو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی اور کی لیڈرشپ سے آزاد کر لے، وہ لیڈرشپ جس کی بنیاد تجارت ہے، جس کی بنیاد کاروبار ہے، جس کی بنیاد منافع ہے۔ ڈاکٹر مریض کے ساتھ اپنی اس ریلیشن شپ کو زندہ کرے جس میں اس کا بنیادی کردار محض دوا تجویز کر دینا نہیں ہے، بلا شبہ اس کو پین ریلیف کرنا ہے، یہ اس کا پہلا ٹاسک ہے۔ جس کیفیت میں مریض آیا ہے اس کیفیت کو فوری طور پر دور کرنا یہ اس کا ایک بڑا ٹاسک ہے، اس کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اس کا ٹاسک بس یہی ہے؟ ظاہر ہے یہ نہیں ہے۔ اگر آج کی دنیا میں بیماریوں کا ہم جائزہ لیں تو یہ بیماریاں بنیادی طور پہ لائف اسٹائل کی وجہ سے، مجھے معلوم نہیں کیونکہ میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے یہ بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے 2 روز قبل پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے ایک بہت سینئر جج سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا بہت ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کہا میں بلڈ پریشر کے حوالے سے بڑا پریشان رہتا تھا، ایک کے بعد دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا، اور میں نے ان کے منصب کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کہ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ محض پیسے ہی نہیں بلکہ وہ علاج کی بہتر سے بہتر سہولت اپنے منصب کی وجہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ عدالتوں کے جج کو ظاہر کون اہمیت نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا میں نے ایک سے ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کیا، بہت سی دوائیں لیں، اس کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس پریشانی کی اس کیفیت میں مجھے اچانک کوئی بچپن کی کوئی بات یاد آ گئی، اور میں نے اپنا انالیسس کیا، اور اس انالیسس کے نتیجے میں مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے پسینہ بالکل نہیں آتا، اور پسینہ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنا نمک کھاتا ہوں وہ تو سارا کا سارا نمک میری باڈی بھی رہتا ہے۔ اسے سائنسی طور پہ تو آپ زیادہ بہتر طور پہ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس انالیسس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ مجھے یہ تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ میں نمک چھوڑ دوں، اس لیے کہ پسینہ لانے والی تو اب میری عمر نہیں ہے۔ لائف اسٹائل میرا یہ ہے کہ میں ایئر کنڈیشن کمرے میں گھر میں بھی رہتا ہوں، اور ایئر کنڈیشن کمرے میں میں دفتر میں بھی ہوتا ہوں، اور جس گاڑی میں بیٹھتا ہوں وہ بھی ایئر کنڈیشن ہوتی ہے، اور عمر کے اس حصے میں اور مصروفیات کے اس حصے میں کوئی اور فزیکل ایکسرسائز میں کر نہیں سکتا۔ چنانچہ میں نے نمک اگلے 15 سے 20 دن میں کم کرتے کرتے 0 کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھے اب بلڈ پریشر کی کسی دوا کی ضرورت نہیں۔ تو دوا تجویز کرنا، اگر ڈاکٹر اپنے کام کو یہاں تک محدود رکھے تو در حقیقت اس کا تھاٹ لیڈر کوئی اور ہے، لیکن اگر اس نے لائف اسٹائل کو چیلنج کیا، ابھی جب میں یہاں آ رہا تھا راستے میں نے دیکھا بازار سڑکیں سب سنسان ہیں، البتہ رات کو 11 ساڑھے 11 بجے بھی دکانیں بھی کھلی ہوئی تھیں اور سڑکوں پہ ٹریفک بھی تھی، اور اتفاق سے اسی علاقے میں چونکہ ایک جشن بھی ہو رہا تھا تو یہاں تو زیادہ رش تھا۔ لائف اسٹائل یہ ہے کہ راتوں کو دیر تک جاگے لوگ اور صبح اس تازگی سے لطف اندوز نہ جو وائٹامن ڈی سورج کی تپش سے حاصل ہو سکتا ہے
وہ نہ لیا جائے، البتہ ٹیبلٹس لے لی جائیں۔ آج کا ڈاکٹر اگر محض ادویات تجویز کرتا رہے گا تو وہ لیڈرشپ رول ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اس نے لائف اسٹائل کو چیلنج کیا اور موجودہ لائف اسٹائل کے مقابلے میں اس نے لوگوں کو یہ گائیڈ کیا کہ نیچرل لائف اسٹائل کی طرف آؤ، اپنی زندگی کے معمولات کو تبدیل کرو، یہاں سے وہ ایک ایسے دائرے میں داخل ہو جائے گا کہ جس دائرے میں وہ تبدیلی لانے کے اس عمل میں شریک ہو جائے گا، کیونکہ نیچر سے قریب ہونا تو دراصل اللہ کی ذات سے قریب ہونا ہے۔ اور آج کی دنیا کا مسئلہ تو یہ ہے، لیڈرشپ اس کے علاوہ کسی وقت ضرورت نہیں ہے کہ آپ صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں انہیں نہ کسی تنظیم کی ضرورت ہے اور نہ کسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، لیکن اسٹیٹس کو چینج کرنا، اس کے لیے آپ کو جمع ہونا بھی ضروری ہوگا، اس کے لیے ایک لیڈرشپ کے رول کی بھی ضرورت ہوگی۔ اور لیڈرشپ نام ہے ویژن کا، کہ آپ چینج کا ویژن دینے میں کامیاب ہیں۔ ابھی جو درس قرآن ہو رہا تھا اس میں 12 افراد کا ذکر ہو رہا تھا۔ بظاہر جب یہ بات کی جائے کہ آئیے لائف اسٹائل کو چینج کر دیں تو بظاہر یہ بات کچھ مشکل لگتی ہے، اس لیے کہ موجودہ لائف اسٹائل کے پیچھے بعض بڑی بڑی قوتیں ہیں اور ان بڑی بڑی قوتوں کا مفاد ہے۔ لیکن یہ تو کمٹمنٹ، ویژن اور اس کے ساتھ کمٹمنٹ کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنے دائرے میں اس عمل کو اگر شروع کر دیں تو یہ عمل خود بخود آگے بڑھے گا۔ لیڈرشپ کے حوالے سے اتنی بات میں ضرور کر لوں کہ 4 بنیادی اسکلز ہیں جنہیں اگر ہم اختیار کر سکتے ہوں، ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، لیکن جن پر ہم توجہ دے کے انہیں آگے بڑھا سکتے ہوں تو ہم اپنے ہی دائرے میں زیادہ مؤثر ہو جائیں گے، ہم اپنے ہی دائرے میں زیادہ آگے بڑھ جائیں گے۔ پہلی جس کو میں کہوں گا وہ ویژنری اسکلز، کانسیپچول لیول۔ ہم مستقبل میں دیکھنے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہوں۔ مستقبل میں دیکھنا، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے بظاہر مستقبل میں دیکھنا بہت مشکل ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ اسے مستقبل کی خبر ہے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے اگر میں اس طرح اوپر دیکھتے دیکھتے سامنے کی طرف جا رہا ہوں تو یہاں ایک چھوٹا سا بچہ بھی فوراً یہ فیصلہ کر دے گا کہ یہ جو صاحب اوپر دیکھتے ہوئے سامنے چل رہے ہیں نیچے گر جائیں گے۔ کیا اس بچے کو اس مستقبل میں دیکھنے کی کسی نے تربیت دی ہے؟ یہ تو خود بخود مل جاتی ہے۔ جتنی ہماری آبزرویشن بڑھے گی، جتنا ہمارا مطالعہ بڑھے گا، زندگی کے بارے میں جتنے تجربات کو ہم سنجیدگی سے دیکھیں گے، ہم اتنا ہی مستقبل میں دیکھنے کے قابل ہوتے چلے جائیں گے۔ مستقبل میں دیکھنا کافی نہیں ہے، مستقبل میں پرعزم ہونا، مستقبل میں کسی منزل کا تعین کرنا، مستقبل میں اس منزل کی طرف پیش قدمی کے لیے کمٹمنٹ ہونا، یہ ویژن کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی مہم چلانی ہے۔ ظاہر ہے میں اپنے کلینک سے شروع کر سکتا ہوں، میں اپنے ہاسپٹل سے شروع کر سکتا ہوں۔ پری ایمپٹیو اسٹرائک، یہ اصطلاح تو استعمال ہوئی ہے، امریکہ نے اپنے دفاع کے لیے استعمال کی تھی۔ ہم مریض کو، یہ تو پری ایمپٹیو اسٹرائک تو پرہیز علاج سے بہتر ہے، بڑی پرانی بات ہے، تو پری ایمپٹیو اسٹرائک کے لیے لوگوں کو تیار کریں، انہیں کہیں کہ لائف اسٹائل چینج کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے، میں نے تو اس سے پہلے بھی آپ ہی لوگوں میں سے سنا اور اس لٹریچر ریویو کے دوران میں نے دیکھا کہ ایسے کتنے ہی تجربات موجود ہیں جو 2 روز پہلے میں نے ایک تحریر پڑھی کہ ڈپریشن کے علاج کے لیے
مریضوں کے 3 گروپ بنائے گئے. ایک گروپ کو صرف ڈوز پہ رکھا گیا, دوسرے گروپ کو ڈوز پلس ایکسرسائز پہ رکھا گیا, اور تیسرے گروپ کو صرف ایکسرسائز پہ رکھا گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں نتائج کیا ہوں گے. نتائج تو بڑے واضح تھے. جس کو صرف ایکسرسائز پہ رکھا گیا وہ سب سے زیادہ بہتر نتائج اس کے سامنے آئے. تو حقیقت تو یہی ہے, ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے, اور یہ ریسرچ بھی انفارچونیٹلی ہم نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ لائف اسٹائل کو چینج کرنا سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہے. یہ ریسرچ بھی ہم نہیں کر رہے ہوتے, حالانکہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہماری نہیں ہے بنیادی طور پر. ان تمام دوستوں سے معذرت کے ساتھ جن کے یہاں بینر لگے ہوئے ہیں, دوا کی ضرورت تو ہمیشہ موجود رہے گی. بیماری جس نے پیدا کی ہے اس نے علاج کرنے کے لیے بھی کہا ہے, اور اس نے دوا بھی پیدا کی ہے ہر چیز کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوا کی ضرورت ختم ہو جائے گی, لیکن جب دوا کاروباری ضرورت کے لیے آگے بڑھائی جا رہی ہو, اس کو کوئی اور نہیں روک سکتا, ڈاکٹر روک سکتا ہے. کوئی اور نہیں روک سکتا, صرف ڈاکٹر روک سکتا ہے. اور یہ وہ رول ہے جو ڈاکٹر کو بطور لیڈر ادا کرنے کی ضرورت ہے. دوسری اہم چیز پرسنل اسکلس. وہ صرف ڈاکٹر کی نہیں, ہر ایک کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ لیڈرشپ کا رول بھی ہر ایک کو ادا کرنا ہوتا ہے. پرسنل اسکلس کے ضمن میں میں کہنا چاہوں گا کہ سیلف کنٹرول اینڈ کمانڈ, اپنے اوپر کنٹرول, اپنے اوپر کمانڈ. اور یہ بھی بطور ڈاکٹر آپ کو معلوم ہے کہ کتنی ہی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو دراصل سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. میں ڈاکٹر عبدالعزیز ضیاء صاحب سے یہیں بیٹھے بیٹھے پوچھا کہ یہ جتنے دوائیوں کے بینرز لگے ہوئے ہیں, ان میں سے بیشتر دوائیوں کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ آپ بھی جانتے ہوں گے, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. ان میں سے کئی دوائیاں وہ ہیں جو معدے کے امراض سے متعلق ہیں. چونکہ سیلف کنٹرول آدمی نہیں کر پاتا. لوگوں کو شوگر ہوتی ہے, پرہیز نہیں کر پاتے, دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آ جاتے ہیں, وہ ڈوز بڑھا دیتا ہے. پہلے 1 گولی لیتے تھے, اب آپ 2 گولیاں لے لی. پہلے یہ والی لے لیتے, اب آپ یہ والی لے لی. تو سیلف کنٹرول اینڈ کمانڈ, اور یہ ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے. اس سیلف کنٹرول اینڈ کمانڈ میں بے شمار چیزیں ہیں. اپنے وقت پر کنٹرول ہے, اپنے جذبات پر کنٹرول ہے, اپنے معمولات پر کنٹرول ہے, اپنی امیدوں اور خواہشات پہ کنٹرول ہے. بے شمار چیزیں ہیں. اس وقت ہمارے پاس اس سے زیادہ اس پہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. لیکن یہ جو کنٹرول کا لفظ ہے, یہ بذات خود مجھے بہت اچھا نہیں لگتا. سیلف کنٹرول اینڈ کمانڈ بذات خود اچھا نہیں لگتا. جب اپنے اوپر جبر کرنا پڑے تو دراصل آپ ڈاکٹر کی حیثیت سے زیادہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ جبر کرنے کی صورت میں تو دوا بھی اب اثر نہیں کرتی. جب آدمی دوا بھی اس کمٹمنٹ کے ساتھ نہ لے, دوا کے بارے میں بھی اس کا یہ احساس ہو کہ پتہ نہیں ہوگی طبیعت ٹھیک یا نہیں, بس چونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے اس لیے اب تو لینی ہے, تو اس کا باڈی میکینزم کام نہیں کرے گا. وہ باڈی میکینزم کام اسی وقت کرتا ہے جب اندر سے اس کی وہ پورا اطمینان موجود ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز انٹلیکچوئل اسکلس, علم, تجربہ, مہارت, یہ انسان کی بہت بڑی قوت ہے. اور جان لیجئے کہ مریض ڈاکٹر کی بات اسی وقت مانتا ہے جب آپ کی اس انٹلیکچوئل اسکلس پہ اسے بھروسہ ہوتا ہے, اور اسی کی بنیاد پہ وہ علاج کامیاب ہوتا ہے. اور آخری چیز میں اس مختصر وقت میں جو کہنا چاہوں گا وہ ہیومن اسکلز ہے. آپ کو معلوم ہے ایک اچھے ڈاکٹر کا کام شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ مریض کی ہسٹری لیتا ہے, اور جس نے اچھی طرح ہسٹری لے لی, میں مریض کی حیثیت سے یہ کہہ سکتا ہوں, آپ کو ڈاکٹر کی حیثیت سے بارہا اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ جس نے مریض کی اچھی طرح سے ہسٹری لے لی, آدھا مرض تو اس وقت ختم ہو جاتا ہے. باقی سب اس کے بعد کی بات ہے, دوا اس کے بعد اثر کرتی ہے. لیکن مریض کی اگر اچھی طرح ہسٹری نہ لی جائے تو دوا کے اثرات شاید اتنے اچھے نہیں ہوں گے. تو ہیومن اسکلز میں لوگوں کو واقعی یہ احساس ہو کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں, آپ ان سے ہمدردی رکھتے ہیں, آپ کا ان کے ساتھ اپنائیت کا تعلق ہے, آپ ان کو آرام پہنچانا چاہتے ہیں. تو حقیقت میں اس کے نتیجے میں
آپ بہت کامیاب ڈاکٹر بھی ہوں گے اور اس لیڈرشپ رول میں آ رہے ہوں گے کہ جس میں آپ لوگوں کو واقعی انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہو، مجھے ایک مرتبہ ایک جرمن سے ملاقات ہوئی اور گفتگو کے دوران اس نے میرے وزٹنگ کارڈ پہ کچھ نوٹس لیتا رہا، مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن کچھ بے تکلفی ہو گئی تو اس نے آخر میں مجھ سے یہ پوچھا کہ تمہیں برا تو نہیں لگا میں تمہاری گفتگو کے دوران کچھ لکھتا بھی رہا اس کارڈ پہ؟ تمہارے کارڈ عام طور پہ کارڈ پہ تو بڑے احترام کے ساتھ آدمی پرس میں رکھتا ہے نا کسی دوسرے کے کارڈ۔ میں نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اس نے کہا تمہیں معلوم ہے میں نے کیا لکھا ہے اس پہ؟ میں نے کہا نہیں، تم بتاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ اس نے کہا میں نے یہ لکھا ہے کہ تمہارے 4 بچے ہیں، میں نے یہ لکھا ہے کہ آج جب میری اور تمہاری ملاقات ہو رہی ہے تو تمہارا بیٹا، اس وقت مجھے یاد نہیں، تمہارا بیٹا 6ٹھی کلاس میں ہوگا کیا؟ جب آج سے 2 سال کے بعد میں تمہیں فون کروں گا اور جرمنی سے میں یہ کہوں گا اور وہ سناؤ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے، اب تو وہ 8ویں کلاس میں آ گیا ہوگا، جب ہم ملے تھے وہ 6ٹھی میں تھا، تو تم حیران ہو جاؤ گے کہ اس شخص نے مجھے اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کے پاس یہ بھی یادداشت میں موجود ہے، حالانکہ میری یادداشت میں کہاں رہنا ہے، یہ تو میں نے تمہارے کارڈ پہ لکھا ہے۔ اور اس نے کہا، ظاہر ہے اس کا اپنا کوئی کاروبار ہے، اس کی اپنی کوئی ضروریات ہیں، اس نے کہا کہ میرے پاس ایسے کئی ہزار کارڈز موجود ہیں اور میں ریلیشن شپ کو ایسے ہی آگے بڑھاتا ہوں، یہ ہیومن اسکلز ہیں۔ اس کا تو کاروباری انٹرسٹ تھا، ہماری حقیقی ضرورت ہے، ہم سے جو آدمی رابطہ کرتا ہے رہنمائی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس کے رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ آج جو میرے پاس آیا ہے اور مجھ سے رہنمائی کا طالب ہے اور میں اس کے لائف اسٹائل میں چینج کرنے کی پوزیشن اگر نہیں بھی ہے کم از کم ایڈوائز کر سکتا ہوں، تو پھر مجھ سے اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا، اور اگر میں اس سوال کا جواب ہاں میں دے سکتا ہوں اور میں آج اس آدمی میں کچھ تبدیلی بھی لا سکتا ہوں، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ وہ اپرچونٹی ہے جو معاشرے میں ڈاکٹرز کے علاوہ شاید کہہ لیجیے کہ ٹیچرز کو حاصل ہوگی، کہ ان کے پاس بھی لوگ کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ مسجد اور معاشرے میں جو علماء ہیں ان کو حاصل ہوگی، اور کسے حاصل ہے کہ لوگ اس کے پاس جاتے ہوں، اپنا دکھڑا بیان کرتے ہوں اور اس سے یہ رہنمائی لینا چاہتے ہوں کہ ہمارا یہ جو تکلیف ہے اور پریشانی ہے کیسے دور ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں اس گفتگو میں جو بھی مفید باتیں ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔